چیز کا ایک مقام رکھا ہے. قرآن کا اپنا مقام رکھا ہے, نماز کا اپنا مقام رکھا ہے, مودت کا اپنا مقام رکھا ہے. لیکن مودت کا اپنا مقام رکھا ہے, یعنی ہر چیز کی ایک منزلت ہے, ہر چیز کا ایک کیپیسٹی ہے, ہر چیز کا ایک زینہ ہے. انسان چلتا ہے زینہ بر زینہ چلتا ہے. تو آپ کو بتا دیں, ایک بیٹا ایک ماں, دیکھیں نجات کیسے ہوتی ہے, ہدایت کیسے ہوتی ہے. بیٹا گناہگار, بہت بڑا گناہگار, ایسا گناہ کوئی نہیں جو اس نے نہ کیا ہو, لیکن ماں کا حالت اعتزال آیا, اب بیٹے کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا تو بہت بڑا گناہگار ہے اور تیرے گناہ ایسے ہیں کہ جو بخشش کے لائق نہیں ہے, لیکن بیٹا یہ ایک ماں تجھے آخری وقت ایک وصیت کرتی ہے. کہا کہ اماں میں آپ کی وصیت کو پورا کروں گا. کہا کہ وصیت کیا ہے؟ کہا کہ بیٹا وصیت یہ ہے, بس میری ایک بات پر عمل کر لینا, اور نجات دینے والا اور بخشنے والا تو وہ ہے, لیکن اگر وہ بخشنے والا ہے جو عمل میں بتا رہی ہوں وہ بھی تمہیں مشکلوں سے چھٹکارا دے کر, برائیوں سے چھٹکارا دے کر اچھائی کی طرف مائل کر دے گا. تو کہا اماں وہ کیا ہے؟ کہا کہ جہاں بھی کہیں بھی پرچے میں حسین دیکھو یا نام حسین دیکھو تو جھک کر ایک بار سلام کر لینا, جھک کر سلام کر لینا. اب ماں چلی گئی, یہ جہاں امام بارگاہ دیکھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, کیا دیکھتا ہر بار جہاں امام بارگاہ دیکھا, پرچم دیکھا, علم دیکھا, جھک کر سلام کر دیا. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت کرتے ہیں, ہم بدعت نہیں کرتے بلکہ ہم برائیوں سے دور ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم برائیوں سے دور ہوتے ہیں, ہم اچھائی کے قریب جاتے ہیں. اب وہ سلام کرتا رہا. اب اس نے دیکھا کہ ایک دوست آج کا جو اس کے ہمیشہ ساتھ رہا کرتا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ آپ اپنی ماں کی ہر بات پر عمل کریں, ماں باپ کا احترام کریں, اور لیکن ماں نے آخری وقت اس کو ایسا مسئلہ بتا دیا, یعنی نجات سے, یعنی برائی سے بچنے کا طریقہ اور آخرت کی مشقتوں سے بچنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ ماں نے. ماں کو بڑی فکر ہوتی ہے بیٹے کی, اولاد کی. اب یہ جہاں جاتا تھا یہ سلام کرتا تھا, جہاں گیا پرچم کو دیکھا, سب کو جھکا دیا, السلام علیکم یا ابا الفضل العباس علی ابن ابی طالب علیہ السلام, سلام کرتا. صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دوست نے خواب میں دیکھا کہ میرا دوست دنیا سے چلا گیا, اور دنیا سے جیسے گیا تو دو فرشتے آئے, ایک نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے باندھا, ایک نے اسے پیروں کو مضبوطی سے باندھا, اور باندھنے کے بعد جب اس کو ایسے جکڑ دیا کہ جیسے کہ نہ یہ ہاتھ ہلا سکے نہ پیر ہلا سکے. اب اس کو لے کر چلے, اور جب لے کر چلے کہاں؟ عالم برزخ میں. جب اس کو لے کر چلے ہیں, کیونکہ جنت سے پہلے عالم برزخ ہے, یاد رہے ہمیں انتظام کرنا ہے عالم برزخ کا. جنت کی سوچ تو بعد میں رکھے گا, پہلے عالم برزخ کے لیے سوچے گا. انسان جنت کا ارادہ رکھتا ہے, پہلے عالم برزخ کے لیے اپنی زمین کو ہموار کرے, آپ پہلے برزخ کے لیے آپ جانے کا انتظام کریں, انتظام کریں, تو تبھی تو آپ جنت میں جائیں گے. جب برزخ صحیح ہوگا تو ہم تو حق ڈالے گا, آپ جنت میں چلے جائیں گے, پھر اعمال کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں چلے لے کر یہ رو رہا تھا اور کوششیں کر رہا تھا کہ کوئی مجھے چھوڑ دے, لیکن اس نے کیا دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے برزخ میں, اور اس خیمے پر ایک پرچم لگا ہوا ہے, اس خیمے پر ایک پرچم لگا ہوا ہے. اور جیسے پرچم کو دیکھا تو اس نے فرشتوں سے کہا ہے بھائی کچھ لمحے کے لیے, کچھ دیر کے لیے مجھے وقت دو کہ میں جا کر سلام کر لوں, میں کچھ دیر کے لیے جا کر سلام کر لوں. تو فرشتوں نے کہا سلام. چلیے اب اس کے ہاتھوں کو کھولا گیا, اس کو آزاد کر دیا گیا. اب یہ پرچم کے قریب آیا, قسم خدا کی کتنا بڑا گناہگار, اور آ کر جھک کر سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. اور اتنا سلام کیا اور کہہ کر بولنے لگا, اے غریب حسین کیا اس غریب کو معاف نہیں کرو گے؟ اے غریب الزہرا کیا اس غریب کو معاف نہیں کرو گے؟ بس اتنا کہا. یہ آیا اور آنے کے بعد فرشتوں نے سے, تو اب جیسے فرشتوں نے اس کو پکڑا چلنے لگے تو خیمے کا پردہ اٹھا. اب جیسے خیمے کا پردہ اٹھا
تو ایک نورانی شخصیت اس سے برآمد ہوئی. اے فرشتوں رکو، فرشتوں رکو. بچے سے فرشتوں نے دیکھا، سلام کیا، کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، ابھی چھوڑو، آزاد رکھو. اب کہا کہ کیوں، اس کی خطا کیا ہے؟ کہا کہ یہ گناہگار ہے، بہت بڑا گناہگار ہے. اور امام حسین نے لیا پلٹ کر دیکھا، کوئی بھی پنا ایسا نہیں تھا کہ جس پہ اس کے گناہ کی کہانی نہ لکھی ہوئی. ہر پنے میں اتنے بڑے بڑے گناہ، یعنی کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو دنیا میں گناہ بڑے سے بڑا گناہ اس نے کیا ہے. لیکن جب اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے پلٹتے رہے، دیکھتے رہے، امام روتے رہے، امام سارے قدار روتے رہے. بس رونے کے بعد جب امام روتے رہے، اس کے گناہ کو دیکھا تو فوراً کہا، کاش تو ان سے پاک رہتا، کاش تو ان گناہوں سے دور رہتا. بس اتنا کہا تو فوراً قدموں سے لپٹ گیا، مولا مجھے معلوم نہیں تھا. ادھر کہا کہ مولا آپ تو دنیا کائنات کی قسمت بدلنے والے ہیں، کیا اس گناہگار کا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے؟ میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، آپ نہیں. خدا سے گزارش کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ آپ کے در کے سوا کوئی مشکلات سے نجات دلانے والا کوئی در نہیں ہے. بس اتنا. پھر جیسے ہی فرشتوں سے کہا لائیے وہ ڈائری دینے کے بعد پھر اس کی فرشتی اور ایک بار کہا، ایک پروردگار تو غفور رحیم ہے، تجھے واسطہ ہے اس غریب حسین کا، تجھے واسطہ ہے اس غریب الوطن کا. بس ادھر جیسے کہا گیا پروردگار میں، اے پروردگار میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. کون کہہ رہا؟ فرزند پروردگار تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. بس تھوڑی ہی دیر کے بعد اتنا کہا. اب امام حسین نے کہا کہ اب یہ جو اس کا رجسٹر ہے اس میں دیکھو کہ کتنے گناہ موجود ہیں. اب جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ اس کے اندر کچھ نہیں تھا، سادہ برف تھا. اب فرشتے حیران ہیں، کہا کہ اس میں تو اس کے گناہ کی کہانی لکھی ہوئی تھی، بڑے بڑے گناہ تھے، اب یہ کیسے سب تمام گناہ؟ تو آواز دی، فرشتوں نے کہا کہ جاؤ، تجھے ہم نے نجات دے دی ہے، اللہ نے تجھے مصیبتوں سے اور گناہوں سے معاف کر دیا ہے. بس اتنا کہنا تھا. یہ خوش ہوا، کہا کہ فرزند ذرا. اور پھر ادھر اس نے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، خدا نے ہمارے صدقے اور ہمارے وسیلے میں تجھے معاف کر دیا. اب یہ دیکھیں اللہ کے سامنے جھکنا، سلام کرنا، اس کی بارگاہ میں سلام کا جواب آتا ہے. آپ کہتے ہیں سلام کرو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ابھی میرے اختر بھائی صاحب پڑھے تھے، آپ نے سلام کیا، اب وہ ساتھ میں السلام علیکم، ساتھ وعلیکم، میں کہتا ہوں وعلیکم السلام. لیکن اس میں فرق بہت بڑا ہے، بتا دوں. دیکھیے گا امام کو سلام کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیسے سلام کرنا چاہیے. آپ نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ کہا کہ آپ ابھی مر جائیں، ابھی غرق ہو جائیں. پھر نے کہا وعلیکم السلام، کہا کہ تو بھی ختم ہو جائے، تو بھی مٹ جائے. لیکن اصلی سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب کیا ہے؟ آپ جواب دیں. سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے. تو اب جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آپ مستحب کام کرتے ہیں، ادھر سے امام ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. اور جواب دینا نہیں، بلکہ جواب دینا نہیں، بلکہ امام آپ کو دعا دیتے ہیں. آپ کے سامنے کا واقعہ ہے. اور امام سلامتی کی دعا کیسے دیتے ہیں؟ آپ کے سامنے چھٹے امام کا واقعہ ہے. ہارون مکی کا بس پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے. جیسے امام نے کہا کہ ہارون تندور میں کود جاؤ، فوراً نہ سوچا نہ سمجھا، تندور کے اندر کود گئے. جو شخص کھڑا ہوا تھا اس انتظار میں تھا، سوال کر رہا تھا کہ مولا یہ بتائیے تو جل کر راکھ ہو گیا ہوگا، خاک ہو گیا ہوگا. جیسے تندور کا ڈھکا ڈھکایا تو کیا دیکھا؟ ہارون مکی تسبیح پڑھ رہے ہیں. تسبیح میں کیا تھا؟ یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی. بس اتنا جیسے ہی دیکھا کہ آگ گلزار ہو چکی تھی. اب ہارون کو کہا ہارون باہر آ جاؤ. کہا کہ ہارون ہم نے کہا کہ تندور میں کود جاؤ، تم نے سوچا نہیں کہ آگ کا کام جلانا ہے، آگ کا کام جلانا ہے. اور آپ کا ہم نے کہا تندور میں آگ میں کود گئے، نقصان پہنچانا آگ کا کام ہے. کہا کہ مولا جب میں آیا
تو میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب دیا، یعنی میں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا علیک السلام، اور آپ پر بھی رحمتیں ہو۔ دیکھیں آپ پر بھی رحمتیں ہو، بھائی جس کے لیے امام رحمت کی دعا کرے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی 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 علی، شہر گلی گلی، علی 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 علی، ڈگر ڈگر گلی گلی، علی 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 آواز علی، بلند سلوات۔ سلامتی کی دعا ہم ہر روز سلامتی کی دعا اپنے امام سے پڑھتے ہیں، اور ہر شب جمعہ وارث آدم کو سلام کرتے ہیں، وارث نوح کو سلام کرتے ہیں، وارث ابراہیم کو سلام کرتے ہیں، ایک ایک نبیوں کا نام لے کر سلام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہم کیوں کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفی اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسی روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسی موسیٰ کلیم اللہ۔ ہم یہ سلام کیوں کرتے ہیں؟ اب ادھر ہم نے کہا سلام ہو آپ پر، اے آدم کے وارث آپ پر ہم سلام ہو، اے نوح کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو، تب ہم سلام کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سمجھا ہے کہ ہم یہ سلام کیوں کرتے ہیں؟ ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا وارث پردہ غیب میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وارث ابھی زندہ ہے، جو آدم کا وارث ہو سکتا ہے تو وہ ہمارا وارث کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل یا علی۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں انشاءاللہ روح تازہ ہوگی، کیونکہ انشاءاللہ لیکن گناہگار ہے، وہ توبہ کر لے فرش عزا پر۔ قسم خدا کی مجھ جیسا خاکی اور مجھ جیسا شاید میں چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس قابل اپنے آپ کو بنا لیں، کیا مانو کہ ہم امام زمانے سے اپنی نظریں دلا سکیں، جن کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہری۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو یہ بتائیے اگر وہ آ گئے، قسم خدا کی ابھی سوچیں آپ ایک لمحے کے لیے بچوں کے لیے اور اپنے جوانوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے ہم دعا کریں یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری، اے فرزند زہرا، اے صاحب الزمان، اے زمانے کے وارث، اے زمانے کے امام، اے زمانے کے رہبر، اے زمانے کے دوران، اے زمانے کے مشکل کشا، ہماری مدد کو آ جا اور ظہور پذیر ہو جا، اور اپنے ظہور میں جلدی کر، جلدی کر، عجل علی ظہور، ظہور میں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کر، ہم دعا کرتے ہیں۔ لیکن اگر امام آ گئے ہم ہی سے سوال کر لیا تو بہت پکارتے تھے کہ بتاؤ کہ تم ہمارے لیے کیا رکھا، تم نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ بتاؤ کہ ہمارے حق میں تم ہمیں بلا رہے تھے، آ جاؤ بتاؤ، دوسروں کے سے بعد میں نکلا جائے گا، پہلے آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، پہلے میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں۔ کہا کہ تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو کہ مجھے بلا رہے تھے، کس بنا کا، کیسی بنا پر کہ ہم گناہ میں ملوث گنہگار انسان اور اپنے امام کو پکار رہے ہیں، لیکن سلام ہو امام کا، پھر بھی امام آپ کے ساتھ ساتھ، ہر لمحہ امام آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں بابا امام آپ کے ساتھ۔ اور یہ مجلس حسین اور یہ آنسو بہانا کوئی فضول نہیں ہے، یہ بھی ایک نجات کا سرمایہ ہے، یہ بھی ایک نجات یافتہ ہے، ان آنسو کے بدلے کی نجات ملے گی۔ اور میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، یہ بھی کیونکہ گناہگار تاکہ جس طریقے سے رسول خدا کے لیے جناب بلال تھے، اسی طریقے سے امام حسین کے لیے جناب جون تھے۔ عزاداروں اتنے قریب تاریخ کہتی ہے کہ جب روزے عاشورا آئی تو سب چاہنے والے اجازت مانگ رہے تھے، جناب جون بھی آئے، مولا مجھے بھی اجازت دے دیجیے، بس سیرت پر توجہ رہے۔ عزاداروں کتنے سیاہ حبش کے رہنے والے ہیں جناب جون، مولا
آپ مجھے مرنے کی اجازت دے دی۔ امام نے دیکھا، عمر کا خیال کیا، کہا کہ جون ابھی تم رکو۔ اب جب دیکھا کہ دوسرے انسان کو اجازت ملی تو جون سے برداشت نہ ہوا، روتے ہوئے قریب آئے، فرزند زہرا اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے، میرا رنگ سیاہ ہے اور میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، بس اتنا سنا۔ امام نے سینے سے لگا لیا، اے جون کیسی بات کرتے ہو تم، تو میرے لیے ایسے ہو کہ جیسے کہ میرے نانا کے لیے جناب بلال۔ اے جون تم میرے دل کے قریب ہو، اے جون تم نے کہہ کر میرے دل کو ہلا دیا۔ بازادارو اتنا کہا، اے جون اگر تم چاہتے ہو جاؤ جون، خدا حافظ۔ بازادارو یہ جون کا گل کتنا سیاہ تھا۔ اب جناب جون چلے ہیں نا تو تاریخ کہتی ہے لڑ رہے تھے، ایک بار لڑتے لڑتے آواز دی، السلام علیکم یا ابن الزہرا، آپ پر میرا سلام ہو۔ بازادارو ادھر تاریخ کہتے امام حسین چلے، جناب عباس چلے اور جناب جون زمین پر ہے۔ بس ایک بار فرزند زہرا کو دیکھ کر مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا فرزند زہرا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو امام نے پلٹ کر کہا جون تم نہیں، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں، اے جون تم نے ہمارا لبے غربت میں ساتھ دیا ہے، اے جون تم نے ہمارا خیال رکھا ہے۔ بازادارو ادھر جناب جون کا سر امام نے زانو پر رکھا اور جناب جون نے یہ کہہ کر سر کو کھینچا، مولا آپ میرے آقا ہیں، میں غلام ہوں، ہمیشہ آقا کا سر غلام کے سر زانو پر ہوتا ہے، میں تو غلام ہوں۔ امام نے کہا کہ کس نے کہا جون تم تو میرے گھر کے فرد ہو، اے جون تم میرے بھائی ہو۔ بازادارو اتنا کہنا تھا، جون نے ایک سوال کیا، کہا کہ مولا آج تو آپ میرے سر کو اپنے زانو پر رکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کی شہادت ہوگی آپ زمین پر آئیں گے تو آپ کے سر کو زانو پر کون رکھے گا؟ آواز دیے جون میری دکھیاری ماں فاطمہ ساتھ ہے، میرے سر کو اپنے زانو پر رکھے گی اور میری ماں آواز دے گی، اے میرے لال حسین آجا، میں نے تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کیا۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ الْمُنقَلِبِ إِنَّا لِلَّهِ